بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک سوال کیا ہے کہ شب قدر میں کون سے اعمال کرنے چاہیے۔ دیکھیں، شب قدر ایک بہت اہم رات ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا التمسوها فی العشر الاواخر والتمسوها فی الوتر، کہ آپ اس کو رمضان کے آخری 10 دنوں میں تلاش کرو اور رمضان کے بھی آخری 10 دنوں کی جو طاق راتیں ان راتوں کے اندر اس رات کو تلاش کریں۔ اس رات کی فضیلت خود قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ قرآنی آیت سے ثابت ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب اس میں اگر کوئی عبادت کی جائے تو اس کا ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ کوئی بھی عبادت اگر انسان کرتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے، تہجد پڑھ لیتا ہے، تلاوت کر لیتا ہے، صدقہ دے دیتا ہے، زکوٰۃ ادا کر لیتا ہے، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر لیتا ہے، جتنے نیکی کے کام ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک ہے، تو ایک اہتمام تو انسان کو اس بات کا کرنا چاہیے کہ جو مرد حضرات ہیں وہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں کم از کم۔ اگر کوئی عبادت بھی نہیں کر سکتا تو یہ عبادت تو ضرور کریں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر ایک آدمی جماعت کے ساتھ من قام مع الامام حتی ینصرف فلہ قیام اللیلہ، کہ جو آدمی امام کے ساتھ نماز میں شریک ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ثواب عطا فرماتے ہیں گویا اس نے پوری رات عبادت کی ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل، کہ جو آدمی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے یہ ایسا ہی ہے گویا آدھی رات اس نے عبادت میں گزار دی۔ اور ومن صلی الفجر فی جماعت فکأنما قام اللیل کلہ، اور اگر ایک آدمی فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے اس کا مطلب اس نے گویا پوری رات عبادت کر لی۔ کم از کم اس چیز کا تو اہتمام انسان کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ سوال کیا تھا، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اگر مجھے یہ رات مل جائے اور مجھے پتہ چل جائے کہ یہ شب قدر ہے تو میں کون سی دعا مانگوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ یہ دعا کریں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ یا اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں اور معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، لہٰذا مجھے معاف فرما دیجئے، میرے گناہوں سے، میری خطاؤں اور میری غلطیوں سے درگزر فرما دیجئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس دعا کے اندر اصل کمال کی جو بات ہے وہ یہ کہ کوئی بھی انسان آخرت میں کامیابی اللہ کی رحمت کے بغیر حاصل نہیں کر سکتا۔ اس وقت تک انسان جنت میں جا ہی نہیں سکتا جب تک اللہ اپنی خصوصی رحمت نہ فرما دے۔ اس لیے یہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ وہ اللہ سے یہ مانگے کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو اس دعا کو بکثرت پڑھنا چاہیے، حدیث سے ثابت ہے، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور جیسے میں نے یہ بات عرض کی کہ جتنی عبادات ہیں اس کا اہتمام تھوڑا تھوڑا، اگر ہر عبادت کا کچھ کچھ حصہ کر لیا جائے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہر عبادت کا ثواب انشاءاللہ آپ کو بہت بڑھا کر دیا جائے گا۔ تو ایک تو عبادات کا اہتمام ہو، اور دوسرے نمبر پر تمام گناہوں سے، بالخصوص ان گناہوں سے انسان بچنے کا اہتمام کرے۔ اور ایک اہم بات اس رات کی کہ انسان توبہ اور استغفار کا اہتمام کرے کہ یا اللہ آج میں توبہ کر رہا ہوں اور آئندہ کے بعد کوشش کروں گا کہ آپ کی کوئی نافرمانی میں نہ کروں، اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرے۔ اور اگر وہ اپنی زندگی کو بدل پاتا ہے اس کا مطلب یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ موقع اور شب قدر کی یہ فضیلت عطا فرما دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔